اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ ناظرین، اولاً دجال خود کو متقی اور پرہیزگار ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر پہلے نبوت کا آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ناظرین، مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے جو دجال کا حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے: دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 روز رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھے کا جثہ اتنا بڑا ہوگا، دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ وہ جہاں نہ جائے۔ البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینے پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر فاسق و منافق مرد اور عورت سے پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی دجال نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے
لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیراکاروں کے سوا لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جس میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگی، جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی میں ہوں گے اور بھاگ کر ایک دخان نامی پہاڑ میں پناہ لے لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کو گھیر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک و تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گلتا ہے۔ آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ بنت قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ اب مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے بیان کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر کار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہیں ایک جانور کی شکل کی چیز نظر آئی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ انہوں نے اس سے کہا، کم بخت تم کیا چیز ہو؟ وہ بولا، میں جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جو تمہارا بڑا انتظار کر رہا ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں داخل ہوئے تو ایک قوی ہیکل شخص دیکھا۔ اس سے قبل ایسا کوئی شخص ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گردن سے لے کر ٹخنوں تک زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے اس سے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور کیا اس بستی والے اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، نبی امی کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے بتایا،
وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر کوئی ایسی بستی نہ رہے گی جس میں میں داخل نہ ہوں، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔